صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا فرمایا اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے۔ اس کو بتا دیا اگر میری فرما برداری کرے گا تو تجھے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر میری نافرمانی کرے گا تو تیرے لیے یہ جہنم تیار ہے۔ ہر بندہ مسلم آج اس کوشش، محنت اور لگن میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی نیکیاں زیادہ کر جاؤں دوسرے بندے سے، تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آج ہر بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو میرا آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اس موضوع پر ہوگا کہ وہ جہنم کیا چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نافرمان بندوں کے لیے بنائی ہے کہ جو دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کیا کرتے ہیں۔ جہنم کیا چیز ہے، جہنم کا تعارف، جہنم کی وسعت اور جہنم سے بچنے کے جو اسباب ہیں انشاءاللہ آج کے جمعے میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے۔ امام مجاہد یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے جہنم اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تیار کی ہے، اتنی جہنم میں وسعت ہے کہ بندے کی کان کی لو سے لے تک کندھے کے درمیان کا جو ایک فاصلہ ہے یہ 70 سال کی مسافت ہوگی، اتنی بڑی ہوگی، اور اس کے اندر خون اور پیپ کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا نہریں ہوں گی یا وادیاں ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وادیاں نہروں سے بہت بڑی ہوتی ہیں، وہ وادیاں ہوں گی جو اس درمیان میں اللہ نے بہائی ہوں گی، جو بہہ رہی ہوں گی۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آواز آئی جیسے کوئی چیز گرتی ہے، دھرم۔ سارے صحابہ پریشان، کیسی آواز؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ کہتے اللہ و رسول اعلم، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میرے پیارے صحابہ آج سے 70 سال قبل اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پتھر جہنم میں پھینکا تھا، آج وہ پتھر جہنم کی تہ میں جا کے لگا ہے، یہ آواز اس کی آئی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں جہنم کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جہنم فرشتے کھینچ کر لائیں گے نا روز قیامت والے دن، حدیث کے الفاظ ہیں یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمان، 70,000 اس جہنم کی باغیں ہوں گی۔ باغ کس کو کہتے ہیں؟ وہ رسی، وہ ڈور، وہ زنجیر جو اس کو لگائی ہوگی کھینچنے کے لیے، 70,000 جہنم کی باغیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، اور ہر بانگ پر جو ہے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کریں گے۔ اتنی بڑی جہنم ہوگی،
ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے 4,90,00,000 فرشتے جو جہنم کو کھینچ کر قیامت والے دن لا کر کھڑا کریں گے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو تیار کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے اشکبار ہو گئے، رونے لگ گئے، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جہنم تیار کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، قیامت والا دن ہوگا جب جہنم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور جہنم کے اندر لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، اللہ کے نافرمانوں کو، کافروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ جہنم سے پوچھے گا هل امتلأت، ابھی جگہ ہے تیرے اندر اور ابھی اور ڈال سکتے ہیں؟ جہنم کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اللہ جگہ بہت ہے، جتنا ڈالنا ہے ڈال دو اللہ، آج جگہ بہت ہے۔ اتنی بڑی اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ 100 میں سے 99 لوگ اللہ جہنم میں داخل کر دے گا، ایک بندہ بچے گا جو جہنم میں نہیں جائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ اتنے لوگ جہنم میں جانے کے باوجود بھی جہنم بھرے گی نہیں، لیکن آج ہم نے جنت کا ٹکٹ بانٹا ہوا ہے، ہر بندے کو جہنم کا ہم نے ویزا دیا ہوا، جنت کا ویزا دیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ لے جنت کا ویزا، یہ لے جنت کا ویزا۔ ہم سمجھتے ہیں جنت میں جانا بہت آسان ہے، آسان نہیں ہے۔ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک ایک قدم پر، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر گزارنا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں آگے چلتے ہیں۔ جہنم کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب اللہ رب العالمین جہنم کو لا کر کھڑا کرے گا تو کافر جہنم کی چیخ و پکار کو، جہنم کے غیظ، غضب اور غصے کو دیکھیں گے تو کانپ جائیں گے۔ جہنم چیخے گی کافروں کو دیکھ کر، دھاڑے مارے گی۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ ملک کے اندر اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، جب اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا تو جہنمی جب جہنم کے اندر ہوں گے تو جہنم کی غصے کو، چیخ و پکار کو اپنے کانوں سے سنیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، انہیں محسوس ہوگا کہ جہنم اپنے غصے سے پھٹ جائے گی۔ اتنی غضبناک ہوگی جہنم، اتنی خطرناک۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری باتوں کو نہ مانا، ہمارے فرمان کو نہ مانا، ہمارے حکم کو نہ مانا اور انکار کرتے رہے، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ فرماتا ہے ان کی کھالیں جل جائیں گی، ان کی کھالیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہم ان پر ایک نئی کھال چڑھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جہنم کا مزہ چکھیں گے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، اللہ کی بات کو نہ مانتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں یہ وہ لوگ ہوں گے جب جہنم کے اندر ہوں گے تو اللہ سے موت کی تمنا کریں گے۔ جہنم کے اندر اللہ سے کہیں گے اللہ موت دے دے، جہنم نہیں برداشت ہوتی۔ اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، اللہ ان کو جہنم میں ایسی تنگ جگہ پر داخل کرے گا، اتنی سخت ترین جگہ پر داخل کرے گا کہ جہنم کے اندر رہ کر اللہ سے یہ دعا کرے گی اللہ ہمیں موت دے دے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اس دن اللہ فرمائے گا آج تم ایک موت نہ مانگو، موت مانگنی ہے نا بہت ساری موتیں مانگو، لیکن آج تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ جہنم
بہت سخت ترین ایک ایسی وادی، ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے اندر جو سب سے کم ترین عذاب جس کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا، جہنم کی چپل، آگ والی چپل جو آگ کے شعلے سے تیار کی جائے گی، وہ اس کو پہنا دی جائے گی، اور اس کا اثر ایسا ہوگا کہ جب وہ چپل پہنے گا تو چپل کے پہننے پر اس کا دماغ ابلے گا۔ جس طرح آج ہانڈی کے اندر پانی ابلتا ہے، ہمیں آوازیں آتی ہیں، اس طرح اس کا دماغ جو ہے وہ ابلنا شروع ہوگا اور اس دماغ سے پانی کے ابلنے جیسی آوازیں آئیں گی۔ اب آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ نے جہنم کا تصور تو سن لیا کہ جہنم کا تعارف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح کتنی بڑی، کتنی وسعت والی جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اب ہم نے سمجھنا کیا ہے کہ جہنم سے بچنا کیسے ہے۔ چند اسباب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید۔ توحید کا اقرار کریں، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس شخص نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہوئے کہا اللہ کے سوا میرا کوئی خدا نہیں، میرا کوئی رب نہیں، میرا کوئی پالن ہار نہیں، میرا کوئی داتا نہیں، جس نے یہ اقرار کر لیا اور یہ کہہ دیا محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ آپ نے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا رازق اللہ کو ماننا ہے۔ ایک صحابی ہیں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر سوار ہیں، اونٹ پر سوار ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے معاذ کو مخاطب کیا، اے معاذ۔ معاذ کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں، آپ پر قربان جاؤں۔ اللہ کے رسول نے پھر آواز دی، اے معاذ۔ معاذ نے اسی طرح جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ 3 مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے معاذ کو پکارا، معاذ نے اسی طرح جواب دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معاذ سن لو، ما من احد، جو شخص بھی یشہد ان صدقا من قلبہ، اپنے سچے دل سے یہ اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے سچے حبیب ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ سچے دل سے، زبانی کلامی ہر بندہ اقراری ہے کہ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، درباروں کے رخ ہم کرتے ہیں، دھاگے ہم پہنتے ہیں، تعویذ ہم لٹکاتے ہیں، سارے شرکیہ کام ہم کرتے ہیں، لیکن زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہنم کے متعلق یہ بھی فرمایا تھا، جب جہنم کو لا کر اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کھڑا کرنا ہے نا، اس کے اوپر پل صراط کو لگا دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر پل صراط کے اوپر سے سب سے پہلے میں نے گزرنا ہے، اس کے بعد میری امت نے گزرنا ہے۔ یہ امت ہے، مجھے بتائیں، اپنا محاسبہ خود کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، میرے بھائیوں کوشش کریں اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے بچائیں، ہر اس بیماری سے بچائیں جس گناہ، جس گندی غلیظ ترین شرک سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے برا گناہ ہے، سب سے برا۔ میری بات کا برا نہ مانیے گا، کئی احباب، کئی دوست آج اس خطبہ جمعہ میں موجود ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر رسول پہ موجود ہوں، یہ ممبر رسول ہے، اس پہ کھڑا ہو کر آپ کو صرف وعظ و نصیحت کر سکتا ہوں، ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام ہے آپ کو قرآن و حدیث پہنچانا، ہم نے پہنچا دیا۔ یہ بات سمجھ لیجئے گا، میری بات کسی کے مخالف نہیں ہے، طنز نہیں ہے، لیکن صرف اصلاح کے طور پر بتانا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، ہم کس
اللہ کے ماننے والے ہیں، کس پیغمبر کے ماننے والے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، بات کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے، وہ یہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاق نہیں، اخلاص اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی کام کرنے لگے اس کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی آپ کے دل میں رضا موجود ہونی چاہیے۔ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کسی دنیا میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا۔ کوئی بھی کام ہو، آپ کا روزہ، آپ کی نماز، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقات و خیرات، آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی کام کریں، دل میں آپ کے دماغ میں نیت ہونی چاہیے اس کام سے میرا رب راضی ہو جائے۔ دنیا کو راضی نہیں کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لَن يُوَافِي عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ، قیامت والے دن وہ بندہ جو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے، اس حال میں ملے، یقول لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، یبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ دنیا میں جتنی عبادت کی ہے میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے، الا حرم اللہ علیہ النار، اللہ پھر اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اخلاص پیدا کریں، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں جہنم کو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں سے بھرنا ہے، 3 قسم کے لوگ۔ ان میں سے پہلا وہ قاری ہے، وہ عالم ہے، جو اس نیت سے قاری بنا، اس نیت سے عالم بنا کہ لوگوں میں میری واہ واہ بن جائے، لوگ کہیں کہ یہ قاری صاحب ہے، یہ عالم دین ہے، یہ مولوی ہے، جس کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں سے جہنم بھر دینی ہے۔ نمبر 2 وہ سخی، آپ حیران ہوں گے کتنے نیک لوگ ہیں یہ، وہ سخی جو اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ بھائی اتنا خرچ کرنے والا، لیکن اس کے دل میں کیا بات ہے کہ لوگ مجھے سخی بولیں، لوگ بولیں بڑا اللہ والا ہے، بہت دیتا ہے، اس کی یہ نیت ہے۔ اللہ اس طرح کے لوگوں کو اٹھائے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، مجاہد۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے، یہ 3 کتنے نیک لوگ ہیں، ایک قاری قرآن کا حافظ ہے، دوسرا کتنا عظیم شخص ہے جو سخی ہے، اور تیسرا جو اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹوا دیتا ہے، اس نیت سے کہ لوگ کہیں گے بعد میں کہ مجاہد تھا، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، یہ اس مجاہد کا بیٹا ہے، یہ مجاہد کی بیوی، مجاہد کی ماں ہے۔ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ میرے نام سے میری تعریف کریں، میرا نام بلند ہو، اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دی، قیامت کے دن اللہ نے اٹھانا ہے، جہنم میں ڈال دینا ہے۔ یہ ریاکاری ہے۔ کوئی بھی عمل ہو کوشش کریں ریاکاری سے بچیں۔ اللہ کی راہ میں کوئی عمل کرنے لگے چھپ چھپا کے کریں، کسی کو خبر نہ لگنے دیں، کسی کو پتہ نہ لگنے دیں۔ ایک عمل وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق مانگا کرو، چاہے ایک کھجور ہی تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہ کر دو، جہنم سے بچا کرو ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے صدقہ جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ایک وہ صدقہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عرش سجا ہوگا، پوری انسانیت
حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا بچہ، ساری انسانیت روز قیامت اللہ کے عرش کے سامنے ہوگی۔ اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج انسان کے سروں پر اپنی پوری تپش کے ساتھ کھڑا ہوگا، اتنا قریب ہوگا جتنا 1 میل کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آج کروڑوں میل کے فاصلے پر سورج موجود ہے نا، لیکن ہم سورج کی گرمی نہیں برداشت کرتے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہی سورج 1 میل کے فاصلے پر کوئی انسان اپنے گھٹنوں کے بل پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی اپنے پیٹ کے بل، کوئی سر کے بل، کوئی گردن کے بل، ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روز اتنی سخت ترین گرمی اور شدت کے اندر 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ 7 قسم کے لوگ، ان میں ایک وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقُوا بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلا کہ اس نے کیا دیا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس خفیہ طور پر اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایک کھجور، کیا قیمت ہے ایک کھجور کی؟ کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اچھی سے اچھی کھجور 10 12 15 روپے کی ہمیں مل جاتی ہے، 20 روپے کی ایک کھجور مل جاتی ہے اچھی کوالٹی کی، زیادہ سے زیادہ 30 روپے۔ کیا قیمت ہے 30 روپے؟ آج مجھے بتائیں، ایک چائے کا کٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی کھجور کی، اس کے صدقے کی پرورش کرتا ہے، جس طرح تم بچڑے کی پرورش کرتے ہو۔ وہ بچڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا ہوتا اس کی بیماری کا ہم خیال رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کو صحت مند تندرست کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے ہم اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کھجور کی، اس صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن یہی بندہ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو جب ملے گا، اللہ اس کو اس کا وہ صدقہ دے گا جو اللہ نے اس کی پرورش کی تھی، جو اس نے دنیا میں خرچ کیا تھا نا، تو یہ اس صدقے کو دیکھے گا، بہت پہاڑ کے برابر اس کا یہ ایک صدقہ ہوگا، وہ ایک کھجور۔ آج جو دنیا میں ہم اتنی سی کھجور جس کی کوئی قیمت، قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر دیتے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ قیامت کے دن وہ آپ کی ایک کھجور بہت پہاڑ کے برابر ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ٹائم کم ہے، آخری بات کہتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بیٹیاں دے کر انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے اللہ کی طرف سے۔ وہ اس خوشخبری کو سنیں، اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیں، اپنے گلے کا ہار بنا لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ کو بیٹیاں دے کر انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کی پرورش کرتا ہے، انہیں اچھا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، ان کی تربیت اچھی طرح کرتا ہے، اچھی تعلیم دلواتا ہے، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اچھی جگہ اچھا رشتہ دے کر ان کی شادی کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا۔ جو بیٹیوں والے ہیں وہ اس خوشخبری کو اپنے گلے کا ہار بنا لیں، پرورش کریں، عزت آبرو کی حفاظت کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ ان کی پرورش کرنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، میں نے 3 کھجوریں اس عورت کو دے دی۔ اس نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ دونوں بچیاں شیر خوار بچیاں تھی، چھوٹی چھوٹی تھی۔
اور جلدی جلدی کھجوریں کھا گئی۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اس عورت نے جب اپنی کھجور کھولی کھانے کے لیے، بچیوں نے اپنی ماں سے کھجور مانگ لی۔ ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بچی کو دیے، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا، پھر وہ بچیوں نے کھجور کھا لی۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں اتنی حیران ہوئی اس عورت کے اس انداز پر کہ اپنے بچے کا کتنا خیال رکھتی ہے، خود نہیں کھاتی لیکن اپنی بچیوں کو کھلاتی ہے۔ نبی علیہ السلام میرے پاس آئے، میں نے یہ پورا واقعہ اللہ کے رسول کو سنایا۔ اما عائشہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات سنی نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی تو وجہ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو اپنے بچیوں کی اچھی طرح پرورش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں جو سنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔